90s میں کراچی برن کر رہا تھا، کراچی واز برننگ، اور ہم لوگ یہ تلاش کرتے تھے کہ کیا باٹم آ گئی ہے، اور اگلے دن وہ نئی باٹم نظر آتی تھی۔ لوگ اپنے دفتر جانے پہ ڈرتے تھے، لوگ اپنے تعلیمی اداروں میں جانے پہ ڈرتے تھے، لوگ گھر سے نکلتے ہوئے کتراتے تھے۔ اور یہ برننگ ان ٹرمز آف لا لیسنس، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی، لا لیسنس ہو رہی تھی، اسٹرائکس ہوتی تھیں، شہر بند ہو جاتا تھا، اور اٹ واز ویری فرسٹریٹنگ ٹو لک ایٹ دیٹ۔ نو ون واز سیف۔ کڈنیپنگ فار رینسم، یعنی روز کوئی نئے بات سننے میں آتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، یا کسی کے بوڑھے باپ کو لے گئے، کسی کی گاڑی اٹھا لی۔ میرے جاننے والے کا بیٹا اغوا ہوا، وہ پریشان تھے، 15-16 روز وہ اغوا رہا۔ جب گاڑی واپس آئی اس میں 3 گولیوں کے چھید تھے، اور ان کی فیملی پر جن پر بیتی وہ ڈسٹرب ہوئے، ملک کوشش کی انہوں نے ملک چھوڑ دیں، چلے جائیں، اور ایسے بہت لوگ تھے۔ Police and the government was totally ineffective, and probably it seemed to everybody at that point in time they were not interested. دوسری طرف یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر لیوش کھانے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا۔ ہم فرسٹریٹ یہ ہوتے تھے کہ یار دیکھیں کہ the haves have actually given a verdict that this country will be nowhere. The have-nots are suffering because of the lawlessness, etc., etc. So if we will continue to be part of this setup, we will actually continue to be part of the problem. تو یا تو ہم پارٹ آف دا پرابلم بن جائیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں، یا پارٹ آف دا سولوشن بن جائیں۔ The citizens woke up. The citizens took over where the government had failed. Whether it was education, whether it was health, whether it was police, the citizens police committee, they started, everybody realizing that now we have to take things in our hands. And Ateed were both donors to the kidney center in a major way. So that was the first time I sort of came across these two gentlemen. And then suddenly Shahid Abdullah کے آفس میں شاید ہم کو دعوت دیتا ہے کہ یار آ کے بیٹھے ہیں، we need to seriously think about how to stem this rot of the city. کسی کا خیال تھا کہ ہم ایکچولی پالیٹکس میں چلے جائیں اور پالیٹکس میں جا کے اس کو ٹھیک کریں، کچھ کا خیال تھا کہ ہم ویجیلانٹیز بن جائیں۔ تو there were a whole lot of people, maybe 12-14 لوگ، ہر کوئی اپنے زاویے سے، اپنے خیال سے اس کی سلوشن ڈھونڈنے کے لیے ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے CPLC بنایا تھا، اس کے جو فاؤنڈرز تھے، وہ بھی ہمارے لارجر گروپ میں اس گفتگو میں شامل تھے۔ Some of us, including Nazim and Jamil and a couple of other people, they branched out and they went and formed the CPLC. This is an offshoot from that Wednesday club. This was an interesting offshoot. ادھر سے ایک کامکس کالج تھا، وہ بنا، احسان سلیم صاحب وہاں سے آئے، مشتاق صاحب کڈنی سینٹر سے آئے، میں کچھ پچھلے کنسرنڈ سٹیزن ایسوسیشن وہاں سے آیا، اور ہمارا پھر ایک سمجھیے کہ اتفاق ہو گیا آپس میں۔ اور ہمارے بزرگ تھے راشد عبداللہ صاحب، ان کے بھائی تھے ارشد عبداللہ صاحب، یہ بھی
انہی خیالات کے تھے. انہوں نے پھر کہا کہ چلو مل کے ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جو پورے ملک میں ہو، جس کی پریزنس جو موجود ہو ہر جگہ، کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرتے ہوئے. اب ہم ڈیلیما میں کہ بھائی ہیلتھ کی طرف جائیں، امپاورمنٹ کی طرف جائیں، فیملی پلاننگ کی طرف جائیں، ایجوکیشن کی طرف جائیں، کیا کریں؟ پھر ہم نے بیٹھے ایک پیڈ لیا، دیکھیں کیا کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں. ہم نے کہا ہائیجین ایک پرابلم ہے جو فنڈامنٹل ہے، جو ہیلتھ کو بھی جا کے ٹھیک کر سکتی ہے. اور کیا ہے؟ غربت ہے، جاب لیسنس ہے، انٹالرنس ہے، پاپولیشن ہے. ایجوکیشن از دا روٹ کاز آف مینی ills in a society. آپ کسی چیز کو اٹھا لیں کہ اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی کمیونٹی، اگر کوئی بچہ ہے، بچی تعلیم یافتہ ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں کریں گی. تو وہاں سے ہم نے پھر فوکس کیا کہ تعلیم از پرابیبلی دا آنسر. چھوٹے بچوں کی تعلیم، یہ آیا TCF کے لیے سب سے پہلے کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم. یہ مشکل کام یوں تھا کہ آپ چھوٹے بچے سے کچھ کہلوا نہیں سکتے، عطیہ جمع کرنے میں جا کے کہیں تقریر نہیں کر سکتا، مگر ضرورت اسی کی تھی. کوئی پڑھا لکھا ہو تو he has a good shot, he or she has a good shot at actually alleviating that poverty or suffering. تو یہ بات بڑی سب کو پسند آئی اور سب نے کہا کہ یار لیٹس ڈویل آن دس. عتیق صاحب تھے، احسان صاحب تھے، ارشد عبداللہ، ارشد کے بڑے بھائی راشد اور حامد جعفر تھے اس فاؤنڈنگ میں، اور میں. ایک جس کو کہتے ہیں کامن لنکیج وہ تھا. ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ایک جیسے اسکولوں میں گئے. ہمارے والدین سب ایک فارمل اسکول پروگرام میں پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ہم اسی کی طرف راغب رہے. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک میل جو ہوا ہے نا کہ 6 لوگوں کو اللہ نے ٹھوس خیال پہ رکھ دیا کہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہاں سے چل پڑی. راشد صاحب میں یہ اچھی بات تھی کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے، اور بات اور عزائم ان کے بہت بڑے تھے، تو انہوں نے تو 5000 اسکول گئے تھے. ہم بدک گئے، ہم نے کہا بھائی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ایک ایسا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ 1000 بنائیں گے ایک نہ ایک دن. وہ 1000 پہ زمانہ بدک گیا. اس نے کہا 1000 اسکول آپ سب دیوانے. تو اگر وہ 5000 ہوتے شاید راشد صاحب کے، تو شاید ہم اب جہاں ہیں اس سے بھی آگے ہوتے ہیں. And one of our art friends, a media friend, came up and said, look here, citizens کا یہ بنا ہے ادارہ، تو اس کا نام سٹیزنز فاؤنڈیشن ہونا چاہیے. اور سب چیخ اٹھے جب بات یہ آئی کہ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن. اس آدمی نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا، اللہ اس کو اس کی مغفرت کرے، وہ انتقال ہو گیا. A leaf is a life. So you are giving life to the children for their future. And this leaf is the turning point in their lives. شاید نے یہ تصور کیا کہ میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں گیٹڈ کمیونٹی ہوتی. تو کورنگی میں جس جگہ پہ آج CBM یونیورسٹی یا IOBM یونیورسٹی ہے، وہاں 200 ایکڑ کا ایک پلاٹ خریدا گیا. تو ایک زمانے میں ہم نے کہا کہ اوکے ایسی جگہ لیتے ہیں جہاں بڑی جگہ ہوگی، ہم لوگ سارے اپنے گھر وہاں بنا لیں گے، we'll live in a community sort of thing. وہ پیسے میں نے جلدی سے پلاٹ بیچے. That became the seed money for the Citizen Foundation, which is today. People talk that the largest non-profit in the world in formal education. پبلک کمپنی ہے، لمیٹڈ بائی گارنٹی، اس پہ سائن کریں، اس کے قواعد و ضوابط لکھیں، اغراض و مقاصد لکھیں کہ یہ کیوں بنی ہے.
تو یہ کمپنی روز اول سے اس کے چارٹر میں لکھا ہے کہ یہ خیر کے لیے بنی ہے، اس کا نفع اس سے کوئی لے ہی نہیں سکتا، یہ قانوناً اس کو جکڑا ہوا ہے، یہ بغیر نفع کے، کسی انسانی نفع کے بغیر یہ کمپنی بنے گی، اور اس کمپنی میں جو بھی پیسے جمع ہوں گے وہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی آسانی کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ That is what Allah destined. ہمارے اوپر یہ ایک حق تھا کہ خدا نے یہ پیسے، وہ گھر نہ بنے، ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، اور وہ پیسے نیک کام میں چلے گئے، اسکول بن گئے، اور وہ ایک بنیاد، ایک فاؤنڈیشن ٹی سی ایف کی اس پیسے سے ڈلی، اور آج 2000 سے زیادہ اسکول سارے ملک میں چل رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بیج جو بویا تھا آج پھلدار درخت بن گیا۔